بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. پاک لینڈ آئیڈیل پبلک ہائی اسکول سسٹم، شارق عالم کالونی، ملتان کی آن لائن ویڈیو لیکچر کلاس کے لیے فیضان عطار آن لائن اسٹڈی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں کلاس داہم مطالعہ پاکستان کتاب کے باب نمبر 9 آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت، اس کے صفحہ نمبر 131 پر موجود ٹاپک علاقائی زبانیں، اس میں سے جو سندھی زبان ہے اس کے حوالے سے آج ہم پڑھیں گے. سندھی ایک قدیم ترین زبان ہے، یعنی بہت ہی پرانی زبان ہے جو پاکستان کے صوبہ سندھ میں بولی جاتی ہے. آریائی خاندان سے تعلق کے باعث یہ دریائے سندھ کی وادی اور ارد گرد یعنی آس پاس کے علاقوں میں بولی جاتی ہے. اس زبان پر یونانی، ترکی، ایرانی، دراوڑی، سنسکرت، عربی، فارسی اور دیگر قدیم زبانوں کے اثرات نمایاں ہیں، واضح ہیں، اور یہ عربی کی طرح لکھی جاتی ہے. انگریزوں کی آمد کے بعد انگریزی زبان کے الفاظ بھی سندھی میں شامل ہوئے، جس کے باعث سندھی زبان کے ادب اور ذخیرہ الفاظ یعنی الفاظ کا مجموعہ، اس میں وسعت آئی، کشادگی آئی، پھیلاؤ آیا. یہ زبان اپنے قدیم پرانے ثقافتی تہذیبی ورثے کے سبب پاکستان کی دیگر علاقائی زبانوں کی نسبت زیادہ مضبوط ہے. سندھی زبان کے کئی لہجے ہیں، بولنے کے انداز، طریقے. سندھ کے زیریں اور راجستھانی علاقے میں کیچی، کاٹھیا واڑی اور عقدی کی بولیاں رائج ہیں، بولی جاتی ہیں، جبکہ باقی علاقوں میں مستعمل یعنی استعمال شدہ بولیوں کو کوہستانی، سرائکی اور وچولی کہا جاتا ہے. اس کا معیاری لہجہ صحتی، علمی، ادبی اور صحافتی نگارشات میں اولیت کا درجہ رکھتا ہے. نگارشات کہتے ہیں تحریروں کو، شعر و سخن کو. پوری مسلم دنیا کی مقامی زبانوں میں سندھی ہی واحد زبان ہے جس میں قرآن پاک کا پہلا ترجمہ کیا گیا. سندھی زبان اس علاقے میں اسلام کے آنے سے پہلے ترقی یافتہ تھی اور سندھی لکھنے پڑھنے کا رواج عام تھا. بعد میں مسلمانوں کے آنے کے بعد عربی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی مکمل طور پر اہمیت حاصل رہی ہے. 1050 عیسوی سے 1350 عیسوی تک کے دور میں ادبی و دینی تخلیقات میں خاص طور پر کام کیا گیا. یہ سندھی زبان کی ادبی تاریخ کا ابتدائی یعنی پہلا دور تسلیم کیا جاتا ہے جس میں حب الوطنی یعنی وطن سے محبت، عزم یعنی ارادہ، خودداری یعنی عزت نفس کا خیال اور روحانی عقائد کے موضوعات پر لکھا گیا. اس دور کی داستان، قصہ اور گنان قابل ذکر اصناف ہیں. گنان کہتے ہیں کہ وہ کلام جو سر کے ساتھ گایا جائے، یعنی گنگنانا، سر کے ساتھ گانا. گنان شاعری کا ایک منفرد جدا گانا انداز تھا. اس زمانے میں مختلف مکتبہ فکر یعنی
سوچ و بچار رکھنے والے گروہ سے تعلق رکھنے والے صوفیاء کرام نے بھی سندھی میں شاعری کے ذریعے اسلام کی تعلیمات پھیلائیں۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اور سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفی شعراء اپنی بے مثال شاعری سے سندھی ادب کو مالا مال کر چکے تھے۔ اس دور کو سندھی ادب میں سنہری دور سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی یاد کیا جاتا ہے، اس کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے عام زندگی اور غریب و محنت کش طبقے کی عظمت کو اجاگر کیا، واضح کیا۔ انہوں نے شاعری کے لیے تمثیلی انداز یعنی مثال کے ذریعے سمجھانا اختیار کیا، جس کا بنیادی مواد وہ سندھ کی لوک کہانیوں یعنی عوامی قصے کہانیوں سے لیتے تھے۔ اسی وجہ سے سندھ کے ہر کونے میں ان کی شاعری کی گونج سنائی دیتی ہے۔ شاہ جو رسالو ان کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ عظیم المرتبت شاعر سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے سندھی، اردو، سرائکی، پنجابی اور فارسی میں شاعری کی۔ وہ صوفی صفت شاعر اور تصوف میں وحدت الوجود ان کا خاص موضوع تھا۔ شاعری کے ساتھ ساتھ نثری ادب میں وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا۔ شاعری کے ساتھ ساتھ نثری ادب میں بھی اساتذہ، علماء اور مبلغین کی اجتماعی کوششوں سے بہت سا سرمایہ جمع ہوا۔ اس سلسلے میں ابو الحسن سندھی کی کوششیں نمایاں ہیں، واضح ہیں، ظاہر ہیں۔ انہوں نے سندھی کے لیے عربی رسم الخط یعنی عربی طرز میں لکھنا، اسے بنیاد بنا کر ایک نیا رسم الخط تیار کیا۔ اس سلسلے میں دوسرا نام مخدوم محمد ہاشم کا آتا ہے۔ وہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے فارسی اور سندھی میں قریباً 150 کتابیں لکھیں، جن کا موضوع اسلامی عقائد کی تصحیح یعنی ان کی درستگی اور تشریح ہے۔ ان میں سے بعض کو آج بھی دینی مدارس اور مصر کی جامعۃ الازہر، جو مصر کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، جامعہ ہے، میں نصابی کتب کی حیثیت حاصل ہے۔ اس زمانے میں اخوند عزیز اللہ نے قرآن پاک کا نثری ترجمہ کیا۔ انگریزوں کے دور میں سندھی زبان میں بہت ترقی ہوئی ہے۔ اس دور میں مرزا قلیچ بیگ کا نام بہت اہم ہے۔ انہوں نے شاعری اور دوسرے موضوعات پر قریباً 400 کتابیں لکھیں۔ انگریزوں کے دام تسلط کا مطلب ہے کہ انگریزوں کی حکمرانی میں برصغیر کی سیاسی اور سماجی زندگی میں بہت اہم تبدیلیاں آئیں اور لوگوں میں شعور پختہ ہوا۔ اسی دور میں سندھی صحافت کو فروغ حاصل ہوا، ترقی ملی۔ قرآن پاک کا منظوم ترجمہ مولوی ملح نے 1970 عیسوی کے عشرے میں کیا۔ بیت وائی، کافی، مولود سندھی کی مخصوص شعری اصناف ہیں۔ جدید ادبی رجحانات میں سندھی دوسری زبانوں کے ساتھ ساتھ متاثر ہوئے۔ پاکستان کے معرض وجود کے بعد جدید افسانہ، ڈرامہ نگاری، ادبی تحقیق اور دوسرے علمی میدانوں میں بہت سا کام ہوا ہے۔ جدید ادیبوں نے روایتی انداز کو جدید رجحانات سے ہم آہنگ کیا یعنی جوڑ دیا ہے، اور تمام تر نثری اصناف کو جلا بخشی ہے، روشنی بخشی ہے۔ سندھی زبان کی ترقی کا ادارہ فعال
کردار ادا کر رہا ہے، موزوں کردار ادا کر رہا ہے، سرگرم کردار ادا کر رہا ہے۔ تحقیق و تنقید، چھان بین اور تبصرہ، کسی کی خامیوں اور خوبیوں کو اجاگر کرنا میں بھی نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج آپ کا کام ہے، ہماری علاقائی زبان سندھی یا ہم نے پڑھی، اس حوالے سے آپ نے اسے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں۔